ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین راہ نجات میں آج کل ہم شرک کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی گناہ عظیم، کبیرہ گناہ شرک پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے، اس حوالے سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے شرک فی المحبت۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میرا مال، اسباب، سب کچھ آپ پر قربان۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اور جان؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد انہوں نے پھر جواب دیا کہ میری جان بھی آپ پر قربان۔ تو مولانا صاحب، یہاں سے اپنی بات کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اگر تمہاری مال، ان کان آباؤکم ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے گھر، تمہارے مال، تمہارا کاروبار، تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے آ جانے کا، جس کے نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ، اور تمہارے مکانات، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، رائے خدا کی جد و جہد سے زیادہ محبوب ہوں تو ٹھہرو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ خدا پاک کا حکم ابھی آتا ہے۔ اور کبھی بھی خدا پاک جو ہے فاسق لوگوں کو، بدکار لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے اس دنیا میں، کوئی آدمی ایک فوجی ہے، اگر اسے اپنی جان کی، اپنی بیوی بچوں کی محبت اس کے وطن سے زیادہ ہے تو وہ غدار ہے، وہ منافق ہے، وہ اس کام کے قابل نہیں، وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ ایک فوجی ہے، ایک لیڈر ہے، اگر وطن کی محبت سے زیادہ اس کو کسی اور چیز کی محبت ہے، اور میں کہوں گا کہ وہی لیڈر سب سے زیادہ ناکام ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ، اپنا گھر، اپنے مال و دولت کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں اور وطن کے تقاضوں کو نمبر 2 پہ کر دیتے ہیں، وہی فیل ہوتے ہیں۔ لوٹ کر اگر شرک پر آئیں تو مولانا صاحب، شرک فی المحبت یعنی اللہ کے مقابلے کسی دوسری شے کو فوقیت دینا، اس کو اہمیت دینا، شرک ہے؟ بالکل شرک ہے۔ اور یہ شرک ایسا ہے کہ جس چیز میں بھی یہ بات آ جائے گی وہ چیز فیل ہو جائے گی۔ یہ بات جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الآن انت یا عمر، اب تم ہوئے ہو عمر، اب صاحب ایمان ہوئے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتیں، اس کی امنگیں، اس کی آرزویں اس کے ماتحت نہ ہو جائیں۔ جو چیز میں لے کر آیا ہوں وہ نمبر 1 پر ہو، باقی ہر چیز نیچے ہو۔ حتیٰ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد سے، ولد سے، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک میں اور میرا لایا ہوا طریقہ عزیز نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، جو آدمی دنیا کی زندگی میں دیکھ لیجئے، جو آدمی کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن بچوں کی محبت نہیں جانے دیتی، آرام طلبی اس کو کہتی ہے کہ بستر پہ پڑے رہو، اے سی چلا کے کمرے میں بیٹھے رہو، لیٹے رہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم دنیاوی چیزوں میں جو ہے دل لگا بیٹھتے ہیں، جبکہ کہا جائے کر مقصود، مطلوب، محبوب، یہ 3 چیزیں ہیں، اور ہم دنیاوی چیزوں میں ہم لگا بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ مطلوب، مقصود، محبوب،
دنیاوی چیزوں سے جو لگاوٹ ہے اللہ کے مقابلے میں، اس پر آپ کا بیان چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے مقابلے میں جو چیز بھی عزیز ہوگی جی جی وہ ہم نے گویا اس کو خدا پاک کے ساتھ شریک کر لیا۔ جی جی اگر ہمارا صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت میں جی ہمارا آرام زیادہ عزیز ہوا اور اللہ کی پکار اتنی عزیز نہ رہی تو یہ ہم شرک فی المحبت، یعنی دین کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو ہم نے اہمیت نہیں دی، یہاں ہم مشرک ہو جائیں گے صحیح فرمایا جزوی طور پر۔ ایک مشرک تو ہوتا ہے جو ساری خدا پاک کے ہر معاملے میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اجزاء اگر ہم اس کے کیے جائیں، تھوڑے تھوڑے حصے کیے جائیں، تو شرک فی المحبت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شرک کے بعد سب سے خطرناک جو شرک ہے وہ شرک فی المحبت۔ بالکل، اللہ کے مقابلے کسی دوسری شے سے محبت جو ہے شرک فی المحبت ہے۔ دولت کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا، آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اس میں سے دولت کی اگر ہم بات کریں تو دنیاوی چیزوں میں اتنے محو ہم ہو گئے ہیں، دنیاوی چیزوں میں اتنا لگ گئے ہیں کہ دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، وہ کسی طریقے سے آ جائے، حرام طریقے سے، حلال طریقے سے آ جائے، اور اس کمائی کے اس دور میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی طرف سے ہم بالکل اپنی پیٹھ کر لیتے ہیں، حرام حلال سب کچھ ہمارے پاس آتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں مال ہمیں عزیز ہے، جی، اگر حرام مال بھی ہم لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کو ہم نے یا مغلوب کر دیا، دبا دیا، مال کی محبت کو بڑھا دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے زہر ہے، تم اس کو راحت نہ سمجھو، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ جو آدمی صاحب ایمان ہے، اللہ کی محبت نمبر 1 پر ہے، وہ کروڑوں کے اوپر بھی لات مار دے گا کہ یہ مال مجھے نہیں چاہیے۔ اگر ہم مال کی محبت میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، حلال حرام کو بھول رہے ہیں، کم ناپ تول کے کمائی کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھ کے جو ہے ہم جو کچھ بھی جیسا بھی آ رہا ہے اسے حاصل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، زیادہ ہے۔ نام ہمارا عبد الرحمن ہے اور ہمارے کام جو ہے عبد الدینار والے ہیں یا پھر عبد الدرہم والے ہیں، یعنی عبد الدرہم اور پیسے کے پیچھے ہم اتنے الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں۔ جی جی جی، کہ ایک آدمی اپنے آپ کو چاہے وہ کچھ بھی کہتا ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبد الرحیم کہتا ہے، لیکن اس کے کام جو ہے وہ عبد الدینار، یعنی دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ، نوٹوں کا بندہ، سونے کا بندہ، چاندی کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہوتا تو ان کو چھوڑ دیتا، اللہ کو پکڑتا۔ جب اللہ کو چھوڑ رہا ہے، ان چیزوں کو پکڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ چاہے وہ بولے کچھ بھی، لیکن حقیقت میں وہ دینار و درہم کا، سونے چاندی کا، نوٹوں کا غلام بن رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اور پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے کمائیں۔ نہ صرف یہ کہ بری بات نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا بھی دیگر فرائض کے بعد بعد الفریضہ ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ جی جی، لیکن اس فریضے کو نمبر 2 پر رکھا گیا ہے، نمبر 1 پر اللہ کے احکام ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حرام حلال کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے روزی کمائی تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس میں ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ اور دیکھیے، محبت جو ہے فطری عمل ہے، فطری طور پر مجھے آپ سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا کی کسی بھی شے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن محبت وہ اتنی حاوی نہ ہو کہ اللہ کی محبت پر وہ حاوی ہو جائے۔ دنیاوی چیزیں جو ہیں فانی ہیں، لیکن اللہ کی محبت حقیقی ہے۔ مولانا صاحب، ہم نے دولت کا ذکر کیا، لیکن اب آتے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اولاد کی محبت کی طرف آتے ہیں۔ اولاد کی محبت میں ہم اتنا زیادہ لگ جاتے ہیں، اتنی زیادہ محبت ہم دیتے ہیں کہ اس کو اچھے برے کا امتیاز دلانا تک بھول جاتے ہیں۔ اس طرف بھی آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی، یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ بچے کی چاہتوں کا تو ہم خیال رکھتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھیں، جی جی جی، لیکن سب سے بڑی کامیابی اس کی کیا ہے؟ اللہ کا وفادار ہو، رسول کا وفادار ہو، اپنے مذہب کا وفادار ہو، اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرے۔ جی جی جی، ہم ان چیزوں پہ تو خیال رکھتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، لیکن اللہ کا وفادار ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ حلال حرام کا خیال رکھتا ہے یا نہیں؟ روزہ اس نے رکھا ہے یا نہیں؟ بالغ ہو چکا ہے، 15 سال کا یا 20 سال کا ہو گیا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں رکھ لے گا، مولانا صاحب بچہ بڑا اپنے آپ سمجھ لے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، جن چیزوں کو جس وقت میں بتانا ضروری ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس میں غفلت برتیں گے، اس کے کپڑوں کا تو بہت خیال رکھ رہے ہیں آپ، اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، اس کو شوق ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ نے بہت عمدہ قسم کا موبائل خرید کر اسے دے دیا، بچہ مانگ رہا ہے، بار بار پیچھے پڑ رہا ہے، موٹر سائیکل کا تقاضا کر رہا ہے، چلو پیسہ ہے انہی کے لیے تو ہے، کیا بچا کے رکھیں گے، بہت شاندار موٹر سائیکل دلا دی، لیکن نماز کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، صحیح فرما رہے ہیں، روزے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ جی جی جی، اور دوسری ذمہ داریاں وہ نظر کی احتیاط میں
لگا ہوا ہے یا نہیں، گندی حرکتوں میں تو نہیں لگ رہا ہے، جی جی، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، اس میں اگر ہم غافل ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہاں آپ کی اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی۔ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب، آج ہم اپنے بچوں پر 5-5 لاکھ روپے کی 10-10 لاکھ روپے کی فیس جمع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی فرمائشیں پوری کیا کرتے ہیں، اس میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم جائز اس کی تمنا پوری کر رہے ہیں یا پھر ناجائز پوری کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کا وہ استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے۔ 5-10 لاکھ روپے کی میں نے فیس کی بات کی، 5-10 لاکھ روپے تو ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن 1000 روپے اس کی دینی تعلیم کے لیے ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ جی جی، اس کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر رکھ دیں، اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں، اس کے لیے توجہ بھی دلائیں، یعنی انتظام کرنا وہ تو خرچے کی بات ہے، ذہن میں اگر نہیں ہے تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، بے شک، دل میں ہی اگر نہیں ہے تو پھر کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہاں کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا غلطی ہو، بالکل بچے سے بچی سے جو محبت آپ کر رہے ہیں اس میں کہاں بریک لگانے کی ضرورت ہے، کہاں کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح سویرے اگر اسکول کا ٹائم بہت سویرے کا ہے تو بہت سویرے اٹھا دیں گے، صحیح، اور ہر حال میں اٹھا کے چھوڑیں گے، اور فجر کی نماز کے لیے نہیں پوچھیں گے، صحیح، کہیں گے ہم نے آواز دی، کوئی آپ کہیں کہ آپ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ارے بھائی آواز دیتے ہیں بچہ پڑھتا نہیں، یہ کہہ کے آپ چھوٹ جائیں گے۔ اور اسکول کا ٹائم اگر ایسا ہو، گاڑی بہت سویرے آتی ہے، اگر ہم اس وقت میں نہیں اٹھائیں گے تو گاڑی چلی جائے گی، اب آپ پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے پانی ڈالیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، جھنجھوڑیں گے، اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی اہمیت آپ کی نظر میں اسکول جانے کی اہمیت سے بھی بہت کم ہے۔ بے شک والدین کے ذمہ تربیت ہے بچے کی، ہر طرح سے تعلیمی اعتبار سے، دنیاوی تعلیم میں اس کو آگے بڑھائیے، خوب پیسہ خرچ کیجیے، خوب محبت کیجیے ان سے، اور خوب اس کو ترقی کے راستے پر ہموار کیجیے، لیکن یہ مت بھولیے کہ نماز کا اہتمام بھی اس کو کرنا ہے، تلاوت کلام پاک بھی کرنا ہے، اس کو اچھی عادات بھی شامل کرنی ہے اپنی زندگی میں، وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ مولانا صاحب اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اب ہم بیوی کی محبت کی طرف آتے ہیں۔ بیوی کی جو محبت ہے وہ بھی بے انتہا ہوا کرتی ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن ان محبت میں ہم جو ضروری چیزیں ہیں ان احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، بیوی کی شوہر کی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے احسانات کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان ہمدردی اور محبت اور اپنائیت پیدا کی ہے۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپنا احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے وہ اس کی نعمت ہے، بلا شبہ، لیکن اس نعمت کا غلط استعمال یہ آپ کو تباہ کن ہو جاتا ہے۔ شاندار کھانا پینا جو ہے اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن 2 خوراک 4 خوراک آدمی کھا جائے تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ بلا شبہ، ہر چیز کی ایک حد ہے، جب اللہ کا حکم ٹوٹنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نامناسب حد شروع ہو گئی۔ بیوی کی محبت، میرے پاس آمدنی تو اتنی ہے کہ میں تمہیں بہت سے بہت 2 تولے سونے کے زیور بنا کے دے سکتا ہوں۔ بیوی نے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو، مجھے 10 تولے کا سیٹ چاہیے، کچھ بھی کریں آپ جانیں، کچھ بھی کریں کا مطلب کیا؟ حرام سے لاؤ حلال سے لاؤ، میری مانگ پوری کرو، اور آپ نے وہ مانگ پوری کرنی شروع کر دی۔ ادھر سے دھوکہ دیا، ادھر سے جھوٹ بولا، ادھر سے بے ایمانی کی، ادھر سے دغابازی کی، اور آپ نے جو ہے 10 تولے کا سونے کا زیور بنا کے ان کو دے دیا اور وہ خوش ہو گئی۔ آپ سمجھ لیے کہ آپ نے جہنم کو دعوت دی ہے اپنے لیے، اور بیوی کے لیے بھی جہنم کا سامان کیا ہے اور اپنے لیے بھی جہنم، اور بیوی نے بھی نہیں پوچھا کہاں سے لائے ہو اتنا پیسہ، آپ کی ہستی نہیں ہے، نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جو بھی کچھ کرو مجھے 10 تولے سونے کا وہ چاہیے۔ اور شوہر نے بھی یہ نظر نہیں رکھی ہے محبت میں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس انداز میں جا رہی ہے، بیوی کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، تو ان تمام تر چیزوں پر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی سزا کبھی کبھی اس طرح دیتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر تم نے زیور بنا کے اس کو دیا تھا، یہ زیور پہن کے اس نے کہیں اور آنکھیں لڑائی ہیں اور آپ کا کام خراب کر دیا ہے۔ تو آپ نے اللہ کا حکم توڑا تھا، اس نے تمہاری محبت کا رشتہ توڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی سزا ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نمبر 1 پر اللہ کے وفادار ہیں، بے شک بے شک، اس کے رسول کے وفادار ہیں، نمبر 2 پر ساری چیزیں آتی ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب اور آگے بڑھتے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں، کمانے دھمانے لگتے ہیں تو زمین جائیداد، حویلی، کار، بنگلہ، بینک بیلنس، سب طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے، حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، اس چیز کا امتیاز ہم کرنا بھول جاتے ہیں، اور دولت کی محبت اس قدر ہماری شخصیت پر حاوی ہو جاتی ہے، ہماری ذات پر حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی ہمیں خرچ کرنا ہے، ہمیں غریب غربا کی بھی مدد کرنی ہے، ہمارے جو اطراف میں ہمارے جو عزیز اقارب ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ مولانا صاحب
جی دیکھیے شروع میں جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے گن گن کے ایک ایک کر کے 8 چیزیں بیان کی ہیں. جی جی ان سب چیزوں میں یہی ہے ان کی محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر خدا پاک کی پکڑ کا انتظار کرو. مال کی محبت اگر حد سے زیادہ ہے تو آپ جیسے کہا آپ نے رشتہ داروں کا خیال نہیں ہوگا, پڑوس کا محتاج آدمی ہے اس کا خیال نہیں ہوگا, میرے پاس پیسے ڈھیر کے ڈھیر آ رہے ہیں, نوٹوں کے گڈھے آ رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو بیماری میں دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں, مجھے اس کا خیال نہیں آئے گا, وہ مرے, وہ محنت نہیں کی, اس نے کمایا نہیں, وہ پریشانیوں میں کوئی ترستا ہے ذرا سی روشنی کے لیے اور کسی کے گھر 1000 چراغ جلتے ہیں تو جو 1000 چراغ والا ہے اس کو ایک دیے والے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. چند چراغ جو ہے پڑوس میں بھی دینے چاہیے, کچھ دیے جو ہیں آس پاس رشتہ داروں کو بھی دینے چاہیے, پتہ لگانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو نمونہ کہا گیا ہے ہمارے لیے وہ اسی لیے کہا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں چاہے فاقہ رہ جائے لیکن دوسرے کے بچے پریشان نہ ہوں, اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک فقیر آیا اور اس نے بڑی پریشانی بیان کی, بھوک کا بیان کیا. انہوں نے بھی کئی وقت کے بعد کھانا سامنے آیا تھا, سامنے آیا ہوا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور اپنا پھر وہی فاقہ جاری رہا. یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی تھی. ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے. نمونہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کچھ وہ ہے وہ ہمیں وہ کرنا ہے. صحیح فرما رہے ہیں جی. جو اگر ہم نمونے کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈھال رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گیا. صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. دنیاوی چیزوں کی اگر بات کریں تو شرک فی المحبت اس زمرے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں, اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے بیان فرمایا, کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی آپ نے ہمارے نظر دوڑائی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں اور بہت اس کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے, شرک کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. بہت سارے کلمات شوہر اور بیوی کے درمیان اس طریقے سے ہو جاتے ہیں, بہت ساری باتیں بچوں کے اور والدین کے درمیان ہو جاتی ہیں. تو یہ جو محبت ہے دنیاوی محبت ہے, اس پر کیسے توازن, اللہ کی محبت اور دنیاوی محبت کس طریقے سے دونوں کے درمیان جو ہے ہمیں توازن قائم کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اگر ہر وقت ہمارے دل میں اللہ بسا ہوا ہے, بے شک جی, اس کا رسول, اس کی تابعداری بسی ہوئی ہے, جی جی, تو ہر لفظ بولتے وقت ہم اس بات کو سوچیں گے کہ ہمیں کیا لفظ بولنا ہے کیا نہیں. جی, بیوی نے کہا میرے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو تم کہو گے وہ کر سکتا ہوں, آسمان ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں. جی, حالانکہ جو کچھ کہو گے وہ نہیں, اللہ اور اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جو کچھ تم کہو گے وہ پوری طرح سے کروں گا. جی, جان بھی حاضر ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ کا حکم توڑنے کو کہو گے وہ نہیں کروں گا. میری آمدنی جو ہے 50,000 ہے, اس کے اندر اندر جو خرچ تم کہو گے اپنا لقمہ روک کر بھی تمہیں دے دوں گا. لیکن تم یہ کہو گے کہ 1 لاکھ کی آمدنی کرو, 2 لاکھ آمدنی کرو, کچھ بھی کرو, نہیں سنیں گے. تم خوش رہو تو ٹھیک ہے, نہ خوش رہو تو تمہاری مرضی. ہم وہ کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے دائرے میں آتا ہے. جو اس سے باہر کی کوئی بات ہوگی ہم نہیں کریں گے. تمہاری جو تمنا اللہ کی چاہت سے ٹکرائے گی, تمہاری جو چاہت اللہ کے رسول کی مرضی سے ٹکرائے گی, وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں سے محبت کرتے وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت یعنی حقیقی محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر محبت اس کے سامنے ہیچ ہے, اس کا ہر مطالبہ اللہ کے حکم کے سامنے ہیچ ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب, اس موضوع پر بہت یعنی شرک فی المحبت پر آپ نے بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی ہماری, اور اس طرف اشارہ کیا کہ ہم دنیاوی چیزوں سے محبت کرتے وقت اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے, اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اپنی محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے, اور ہر وقت کرنا چاہیے. بلکہ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی ضرورت پیدا کی. بے شک بے شک, کھائے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا, پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا, بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا, بچے کو ایک ضرورت ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت سے ماتحت ہونی چاہیے. بالکل, اللہ کی محبت جو ہے حقیقی ہے. ہمارے صاحب 2 کالرز ہیں منتظر اپنی باری کے, محمد رئیس صاحب ہیں اور شبنم صاحبہ ہیں, دونوں سے ہم بات کرتے ہیں. محمد رئیس صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. محمد رئیس صاحب فرمائیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی اطہر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, جو یہ مولانا ہیں جناب ہے, یہ صدقہ بڑا صدقہ بولتے ہیں, وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے میرا, پلیز
मैंने कोई काम किया था तो अल्लाह ने मुझे उसमें 2 पैसे अच्छे दिए जिंदगी में पहली बार। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं जब मुझे अल्लाह ताला इसमें 2 पैसे की बरकत देगा, फायदा देगा, तो मैं इस माल में से पैसा सदका निकालूंगा। लेकिन इत्तेफाक से वो पैसा इधर किधर काम में ही लग गया है, तो कहीं अल्लाह मेरी पकड़ ना कर ले। दूसरी बात, ये तीसरा सवाल ये है मेरा कि मेरे पास ही कुछ बिल्ली है, ये बहुत परेशान करती हैं कुत्ते लोगों को। क्या मैंने कहीं छोड़ के आ सकता हूँ? क्योंकि मैं 2 मरतबा छोड़ के आया तो आ जाते हैं। ये मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया, तीनों सवाल आपके हमारे पास आ गए मोहम्मद रईस साहब। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार आपको करना होगा। शबनम साहिबा का सवाल शामिल करते हैं। खैर मकदम आपका शबनम साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए शबनम साहिबा। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने उदास ख्वाब देखा था कि मेरा 5 साल का बेटा है, वो दो पिंक कलर की बोटियों से खाना खा रहा है, और जबकि वो गोश्त या सब्जी का खाना नहीं खाता है। तो इसका मुझे मतलब जानना था कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हम तक पहुंच गया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से हम खैर मख्तम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। शाहीना साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खैर मख्तम आपका शाहीना साहिबा, सवाल पूछिए। हमारे मियाँ जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मियाँ का कोई काम धंधा नहीं होता है, कोई काम नहीं हो, बिल्कुल किसी काम में हाथ डालते हैं तो वो काम ही नहीं होता। लड़की है मेरी 5। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल और सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करते हैं। मौलाना साहब, शाहीना साहिबा का सवाल आपके सुपुर्द है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है रोज़गार के ताल्लुक से? जी देखिए, रोज़गार के सिलसिले में बुनियादी चीज़ ये है कि कभी कभी हम जद्दोजहद में हक अदा नहीं करते कोशिश जी का। जी जी। सुबह सवेरे उठना, कोशिश करना, मुलाकातें करना, कहाँ कहाँ काम के मिलने के मौके हैं वहाँ तक जाना। आप घर पे बैठे रहिए इस काम की वजह से कि काम नहीं है इसलिए घर पे बैठे, काम नहीं है इसलिए काम ढूंढते रहिए, ये भी एक काम है। जद्दोजहद करनी जब आदमी चाहिए। जद्दोजहद करता है तो खुदा पाक उसको रास्ते देता है। उसके अलावा इस्तिग़फ़ार कीजिए और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ो फजर की नमाज के बाद कम से कम शुरू में 313 मरतबा पढ़िए 1 महीने तक। उसके बाद फिर काम अल्लाह ताला दे दे तो कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज़रूर कीजिए, बेशक। निकले रहिए, तलाश करते रहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए और उसके लिए दुआ भी कीजिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक कॉलर और हमारे साथ हैं, अस्मा साहिबा, उनका सवाल भी शामिल कर लें। सायरा साहिबा हैं। सायरा साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरा सलाम। मौलाना साहब को देखिए कि चेहरे पे खुशी सी आ जाती है। अल्लाह ताला इनको ज़राए खैर दे और इनके इतने अच्छे बुलंद करे दर्जे के बस अल्लाह ताला बहुत खुश रखे आपको, जिंदगी सलामत रखे आपकी। आमीन अल्लाह ताला आपको भी मेरे 2 सवाल है। जी बहन मेरा बताएं। सवाल तो ये कि मेरी बहन ने ख्वाब देखा कि मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया और नानी जी का भी हो गया, तो दोनों को प्याज और लहसुन खरीदते हुए देखा है। इसकी ताबीर पूछनी है। मौलाना दूसरा साहब सवाल ये जी। दूसरा सवाल ये है कि ना जैसे अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहा है कि ये किताबियों, ये किताबियों का मतलब समझ में नहीं आ रहा, किताबियों किससे कह रहा है अल्लाह ताला? मौलाना साहब ये सवाल दोनों आप तक पहुंच गए हैं। जी फरमाए बहन की। देखिए, किताबी असल में किस लफ्ज़ से आपने जिक्र किया, किताबी के तौर पर तो कम नहीं आया है। अहलुल किताब वगैरह का जिक्र आया है कुरान मजीद में, और अहले किताब या किताबी वो कहलाते हैं जिनको खुदा पाक ने इस्लाम से पहले किताबें दी थी, तौरेत और इंजील, ज़बूर वगैरह जिनको किताबें मिली थी, उनको अहले किताब या किताबी कहते हैं। जी। अब मतलब इनका दूसरा सवाल ख्वाब के ताल्लुक से था। ख्वाब में इनकी वालदा का और नानी का जो इंतकाल देखा है, ये इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ में अच्छा है। वो असल में इंतकाल का जो लग़वी माना है ताबीर के हिसाब से वो होता है। इंतकाल का मतलब ट्रांसफ़र, तब्दीली, मुंतकिल हो जाना। जिस हाल में वो हैं उससे हाल में से मुंतकिल हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब है तो सेहतमंद हो जाएंगे, कुछ परेशानी है तो परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये ख्वाब इनके लिए इंशाअल्लाह अच्छा है। आइए अब्दुल गनी साहब से बात करें, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं अब्दुल गनी साहब। अब्दुल खलील साहब हैं। फरमाएं अब्दुल खलील साहब क्या सवाल है आपका? अब्दुल खलील साहब खैर मख्तम, आपका सवाल पूछिए। हेलो
غالباً عبد الخلیل صاحب موجود نہیں ہیں ہماری فون لائن پر، لیکن کئی سارے سوالات ہمارے پاس ہیں۔ شبنم صاحبہ کا بھی یہ خواب ہمارے پاس ہے، وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے مولانا صاحب؟ انہوں نے دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا ہے، لیکن خواب میں اس کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ گوشت نہ کھانے کے وقت میں یہ دعا کرتی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی گوشت کھانے لگے، سب کھا رہے ہیں، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ امید ہے کسی وقت وہ کھانے لگے گا۔ تھوڑا سا پہلے شوربہ کھلانے کی عادت ڈالیے، پھر اس کے بعد اس میں کوئی جو سبزی ڈالی گئی ہے وہ سبزی کھلائیے، بوٹی رہنے دیجیے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کھانے لگے گا۔ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، اس بات کی بشارت ہے، یعنی بہتر ہے خواب۔ اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ محمد رئیس صاحب کے سوالات ہیں مولانا صاحب، صدقے کے تعلق سے ہے، آپ جو مشورہ دیتے ہیں اس کے تعلق سے پہلا سوال ہے۔ جی دیکھیے، بڑا صدقہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ بڑی مقدار میں، مثال کے طور پر کچھ لوگ علاقے میں بہت غریب لوگ ہیں، ان کے لیے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے، کالونی بنوا دی، 10-20 مکانات بنوا دیے چھوٹے چھوٹے جس میں لوگ رہ سکیں، اور آپ نے ان سب کو دے دیا، بہت بڑا کار خیر ہے۔ پھر اس کے بعد اور چھوٹے کی طرف چلیے تو یہ بھی ہے کہ 10-20 آدمیوں کو کھانا بنوایا، آپ نے کھانا کھلا دیا۔ ایک صدقہ ہم بتایا کرتے ہیں 360 والا، 360 جو ہے ایک ایک لفافے میں کرتے جائیے۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے ایک ملنے والے، ان کی ایک عزیزہ بہت سخت بیمار تھی اور ہر طرح کے علاج معالجے سے وہ پریشان ہو گئے تھے، نہیں کامیابی ہو رہی تھی، انہوں نے وہ کوئی مل نہیں رہا تھا، انہوں نے 5 لفافے بنائے 360 کے 1800 روپے اس طرح کر کے انہوں نے، اور ہم سے کہا کہ کوئی آدمی تو مجھے ملا نہیں، اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا کسی کو بھی دے دیجئے، آپ نے نکالنے میں کم از کم اس عدد کی رعایت کر لی، اب کسی کو بھی کتنا بھی دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو فضل فرما دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو 360 کر کے 5 مرتبہ میں یہ صدقہ آپ نکالیں گے 1800 روپے کا، یہ بھی بڑا صدقہ ہے، خاص طور پر بیماریوں وغیرہ کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور ہمارے بھائی نے ایک بات یہ کہی کہ میں نے صدقہ نکالنے کی نیت کی تھی، بہت ساری زندگی میں بہت بہتر نفع مجھے ہوا تھا، لیکن وہ نکال نہیں سکا، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا اس وقت میں آپ نے سوچا تھا، کچھ نہیں سوچا ہوگا، پھر بھی کوئی عدد مقرر نہیں کیا تھا، مثال کے طور پر کم از کم 5000 سوچے تھے، تو اب وہ 5000 تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیجئے، ورنہ ہم اللہ کے نام پر دینے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں ہمیں پریشانی آتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر ہیں، زینب صاحبہ ہیں اور سمیع النساء صاحبہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زینب صاحبہ، آپ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سمیع النساء صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر، فرمائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سوال ہے کہ ہم جسے فجر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم تو بہت دن سے پڑھتے ہیں جی، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو اس ٹائم میں پہلے تیت الوضو پڑھتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ فنا، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں، اس کے بعد فجر میں فجر کا پڑھتے ہیں، اور وہ جیسے مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ یا ودودو یا قاضی الحاجہ، تو ہم ڈیلی 100 بار پڑھتے ہیں، دوسرا علاوہ تصویر گنتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے کرتے ہیں یہ اہتمام یا بعد میں کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے کرتے ہیں نماز کا، پہلے فجر کا نماز پڑھ کے اس کا بعد پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی تہجد چھوٹ جاتا ہے تو کیا وہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اور دوسرے علاوہ تھوڑا ابھی نوکری چاکری نہیں مل رہا، تھوڑا وہاں باہر گئے ہوئے تھے، لیکن اسی پریشانی ہے، ایک لڑکی کا بھی لے کے پریشانی ہے تھوڑا۔ اللہ بہتر کرے گا، مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے بہن، لیکن ارشاد صاحب سے ہی بات کر لیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ ارشاد صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ارشاد صاحب فرمائیے۔ میں آپ کا پروگرام بڑی اس سے دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ میرے 3 سوال ہے سر۔ بتائیں ارشاد صاحب۔ ایک تو جو میرا سالہ جو ہے نا، جو جس بھی کام کرتا ہے وہ سال بھر میں 3-4 بھینس اس کی مر جاتی ہے بیچاری، بہت نقصان ہوتا ہے اسے۔ ٹھیک ہے۔ ایک میرا کام جو ہے نا، جیسے 1 سال سے چلا، پھر صحیح، پھر ڈھیلا ہو جائے کام، جس بھی کام پہ ہاتھ ڈالتا ہوں بالکل مٹی ہو جائے گی بالکل۔ کام میرے بچوں کے نام ہے، میرے بچوں کے نام ہے، ان کے 6 نام بتائیں۔ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہم اور لے رہے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب کے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں مولانا صاحب، بریک سے پہلے ہم نے ان کے سوالات نوٹ کیے ہیں۔ صالح صاحب کو ان کے نقصان ہو جاتا ہے، اس پر ہم پہلے بات کرتے ہیں۔
وہ صالح صاحب کا بھی معاملہ ہے اور خود ان کا بھی خود کا بھی معاملہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو پاتا کوئی بھی کام. دیکھیے جب کبھی ہمیں ایک تو پریشانی ہوتی ہے کام ملتا نہیں. جی جی. کام مل رہا ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد چھوٹ جاتا ہے, پھر کام ملتا ہے پھر تھوڑے دن کے بعد چھوٹ جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن کام کرتا ہوں پھر اس کے بعد مٹی ہو جاتا ہے. یہی صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری ایسی کوتاہی ہے, غلطی ہے جو ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے. اس کے لیے ان کو نماز توبہ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی غلطی کوتاہی یاد آ جائے, ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, ہمیں یاد آ جائے کہ یہ وعدہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا ہم پورا نہیں کر سکے, تو اس کو پورا کر لیجئے. نفل نماز پڑھنے کا کوئی وعدہ کیا تھا, کوئی روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے, وہ نہیں رکھ سکے ہیں, وہ کر لیجئے. نہیں یاد آئے تو نماز توبہ پڑھیے بار بار, نماز پناہ پڑھ لیے جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور پناہ مانگیے ان حالات سے جو پریشانی کے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور پناہ دے گا, کامیابی ملے گی. بہن سمین نساء صاحبہ کے سوال ہے فجر کی نماز سے پہلے کہ انہوں نے نفلی نمازوں کا جو ذکر کیا ہے, بیٹے دیکھیے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اچھی علامت ہے, آپ کو شوق ہے نماز پڑھنے کا, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب نفل نمازیں ہیں جو آپ پڑھ رہی ہیں. نماز پناہ ہے, نماز شکر ہے, نماز حاجت توبہ وغیرہ جو کچھ بھی نمازیں ہیں یہ سب نفل نمازیں ہیں. اور نفل نماز صبح صادق ہونے کے بعد سے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کوئی نفل نماز نہیں ہوتی ہے. یا تو آپ یہ چیزیں پڑھا کیجئے تہجد میں, یا پڑھا کیجئے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اس وقت میں آپ اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو جو ذکر اذکار ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں, تسبیحات پڑھ سکتی ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفار, درود شریف, یہ سب چیزیں پڑھ لیا کیجئے. یہ ٹائم جو ہے اس میں نفل نماز سوائے 2 فجر کی سنتوں کے کوئی نفل نماز نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال نوکری کے تعلق سے ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے بچے کو, اور رشتے کے تعلق سے بھی کہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں. رشتوں کے لیے تو آپ وہ پڑھیے جو والضحیٰ کی صورت ہم بار بار بتاتے ہیں وہ پڑھیے, یا سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, یہ پڑھیے فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, یہ دونوں چیزیں پڑھیے. اس کے علاوہ دعا کیجئے نماز حاجت پڑھ پڑھ کر, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور کام دے گا. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. مولانا صاحب محمد رئیس صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس ہے بلی کے تعلق سے. کہتے ہیں کہ بلی پریشان کرتی ہے, کیا میں اس کو کہیں چھوڑ کر آ سکتا ہوں؟ چھوڑ کے تو آ جائیں گے, لیکن ایک تجربہ یہ ہے لوگوں کا کہ کہیں بھی چھوڑ کے آ جائیں گے وہ آپ کو آپ کے پیچھے پیچھے آ جائے گی. کچھ لوگوں نے ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ بوری میں بند کر کے اسے دور لے جاتے ہیں اور وہاں چھوڑتے ہیں, اور پھر اپنے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ نہیں دیتے, ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ کدھر کو گئے. دوسری طرف گئے اور کہیں سے گھوم پھر کے اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ اس کو راستہ نہ پتہ چلے, تو پھر آپ پیچھے چھوٹ سکتا ہے, ورنہ جہاں بھی چھوڑ کے آئیں گے پھر واپس آ جائے گی. یعنی اجازت ہے, وہ چھوڑ کے آنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. محمد نسیم صاحب کا کل کا ایک سوال ہمارے پاس ہے, یعنی 3 سوال ہمارے پاس ہیں کل کے, ان پر ہم بات کرتے ہیں. نسیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ کام میں برکت نہیں ہوتی اور بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی. دیکھیے کام میں برکت کے لیے تو ہر کام جب آپ کریں تو بسم اللہ کر کے کام کیجئے, کچھ صدقہ نکال دیجئے خاص اس مقصد سے کہ پروردگار میرے کاموں میں خیر و برکت ہو. ہر کام بسم اللہ کر کے کیجئے, اور کھانا کھائیں, پانی پئیں, اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی صحت بھی ٹھیک رہے گی. اور کھانے پینے کے معمولات اپنے درست کیجئے, یعنی مناسب مقدار میں کھائیے, اور پیٹ بھرنے سے ذرا پہلے روک دیجئے, اور جب خوب بھوک لگے اس وقت کھائیے. بہت شکریہ. اور بیماری کے تعلق سے بھی مولانا صاحب کوئی دعا؟ بیماری کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے صبح شام, اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھیے, اور پانی میں پڑھ کے دم کر کے پی لیا کیجئے, انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. بہت شکریہ مولانا صاحب. اب ہم افروز صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ان کا سوال یہ کہ والد موجود ہیں, بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو میراث ہے, جو وراثت ہے, وہ کیسے تقسیم ہوگی اگلی پیڑھی کو؟ اچھا یہ ہے کہ یہ صورتحال لکھ کر آپ مقامی کسی عالم کو لکھ کے دے دیں کہ کتنے بچے ہیں, بیوی ہے اس لڑکے کی جس کا انتقال ہوا ہے یا نہیں ہے, وہ سب لکھ کر اور تفصیلات اس کو بتا دیں, تو وہ عالم صاحب سب کا حصہ مقرر کر کے بتا دیں گے. مطلب طریقہ یہی ہے. بہت شکریہ. 2 کالر ہیں مولانا صاحب, اسما صاحبہ ہیں اور سعد صاحب ہیں. اسما صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. اچھا جی فرمائیے. پہنچائیں یا ابھی پہنچائیں یا کل کو پہنچائیں؟ جی فرمائیں, ابھی آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. بتائیں. اچھا جی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دو. جی فرمائیں. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی جی کہ کیا نام ہے, میں نے آپ کو ابھی تو خواب کے بارے میں بتایا تھا, اور میں نے یہ بتایا تھا ہمارے آدمی کے ہے بھی سلے پھنسی ہوئی ہے,
वो दर्द बंद नहीं होता है। उसके बारे में बताएं। और हमारा जो लड़का है वो पढ़ता नहीं है। बेटा इससे बहुत कहते हैं कि पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। साद साहब का सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। भाई साद, आप बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम। साद साहब फरमाइए। हमें एक ख्वाब की ताबीर जाननी थी। पूछें। हमारे अम्मी ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि वो बाजार में गए हैं और उन्होंने लहसुन खरीदा। लहसुन भी 2 रुपए किलो थे और हर लहसुन के गाठे में उनको मक्का और मदीना का फोटो दिख रहा था। ये किस तरफ इशारा करता है? साहब इसी पर बात करते हैं जी। ये बहुत मुबारक ख्वाब है और उनके लिए चाहिए कि वो अक्सर व बेशतर दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें और नमाज रोजे की जो कुछ पाबंदी वो कर रही हों उससे और बेहतर करने की कोशिश करें। वक्त में अगर कुछ कोताही हो जाती हो तो वक्त की पाबंदी करें। उनके हक में ये चीज़ अच्छी है इंशाअल्लाह ताला। अस्मा साहिबा के सवालात हैं। एक तो दर्द के लिए दुआ कोई उन्होंने पूछनी चाहिए। देखिए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर दुआ जो कुरान मजीद में बयान की गई है, रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, ये हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। इनका दूसरा सवाल है बेटे के ताल्लुक से। बेटे की पढ़ाई के लिए फिक्रमंद है, बेटा जो है पढ़ना नहीं चाहता। देखिए, एक तो प्यार से समझाना बुझाना कीजिए, वक्त पे उसके सारी चीज़ें फराहम कीजिए। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी 20 नंबर की सूरत है, सूरह ताहा, उसका दूसरा रुकू यहीं से शुरू होता है। ये छोटी छोटी 4 आयतें हैं। ये आप भी पढ़कर उसके लिए दुआ करें और उस बच्चे को भी याद करा दें। इंशाअल्लाह ताला दिल लगेगा पढ़ने। इंशाअल्लाह ताला। तबस्सुम साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनका सवाल शामिल करते हैं। खैर मक़दम आपका तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछें तबस्सुम साहिबा, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी जो फजर की नमाज कजा हो जाती है और बगैर मतलब नहाए नमाज पढ़ नहीं सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर नमाज कजा हो जाती है, सुबह उठ के नहा कर नमाज पढ़ लिया तो चलेगा या रात को भी नहा कर नमाज पढ़ना पड़ेगा? हाँ मौलाना साहब, क्या बेहतर है? बहन देखिए, बेहतर और आला बात तो यही है कि रात को नहा लीजिए और फजर की नमाज का वक्त होने से पहले या कम अज़ कम अजान होने के बाद नहा के और नमाज पढ़ें। ये सबसे अच्छा काम है। लेकिन खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, सर्दी का मौसम है, गर्म पानी की सहूलत नहीं है या हिम्मत नहीं हो रही है, कभी कभार तो ऐसा कर लीजिए। लेकिन इसकी आदत डालना मुनासिब नहीं है कि हमेशा ही कज़ा नमाज पढ़ा करें। सुबह उठकर आप नहाएंगी, वो नागवारी, आराम को छोड़ना, ठंडे पानी से नहाना, ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं अल्लाह ताला की हैं। ये भी लिखा जाता है। सिर्फ 2 रकात का सवाब नहीं मिलेगा आपको, नागवारी का सवाब भी मिलेगा, बिस्तर छोड़ने का सवाब मिलेगा, ठंडे पानी से नहा रही हैं इसका सवाब मिलेगा। ये सारी चीज़ें, और अगर पानी गर्म कर रही हैं उस पर जो कुछ खर्चा और जो ज़हमत हो रही है उसका भी अजर मिलेगा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। जमीलुद्दीन साहब से पहले हम बात करते हैं। फरमाएं जमीलुद्दीन साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमीलुद्दीन साहब फरमाएं। देखिए मौलाना साहब, मेरे 2 बच्चियां हैं, एक 6 साल की है और एक अब 1 महीने की है। माशाअल्लाह। और पहले का नाम है आयशा तहरीन और दूसरी का नाम मुझे जाना था मौलाना साहब से। कुछ ऐसा नाम बता दीजिए जो हमारे पैगम्बर के इस्लाम के जो पैगम्बर। पहला नाम जमीलुद्दीन साहब आपने क्या फरमाया बेटी का? आयशा तहरीन। आयशा, आगे शहरी। शहरी। ये कुछ खानदानी लक़ब होगा। जी जी जी। तो मौलाना साहब, आपकी रहनुमाई से पहले एक कॉलर और हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। परवीन साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका परवीन साहिबा, जल्दी से सवाल बता दीजिए अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरा सवाल है, मेरी जो ननंद है उनकी शादी को 7 साल हो गए लेकिन उनको औलाद नहीं है। और एक और सवाल है, मेरी बहन है, तकरीबन उसकी उम्र हो गई है 29 साल, लेकिन उसको रिश्ते आते होता नहीं। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल दोनों मौलाना साहब के सुपुर्द हैं। मौलाना साहब रहनुमाई। देखिए, उनको तो आप बच्चे जन्नी हो रहे हैं, उनके लिए तो आप कहिए उनसे कि सूरह मरियम की शुरू की 6 आयतें वो पढ़ा करें। कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें, वो 6 मरतबा पढ़ें और 7वीं मरतबा शुरू से लेके ख़त्म सूरत तक पढ़ लिया करें और दुआ करें। कुछ दिन ये मामूल रहेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाएगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, औलाद रिश्ते के ताल्लुक से भी कोई दुआ? रिश्ते के ताल्लुक से ये जो इन्होंने कहा, रिश्ते आते हैं लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँचते। इसका मतलब ये कि कुछ असरात हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ कोताहियाँ हैं। इनके लिए उस बच्ची को भी और उनके घर वालों को भी
خاص طور پر اس کے امی اور ابو کو نماز توبہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ سورہ بقرہ پڑھوائیں گھر کے اندر. کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں. جی سورہ بقرہ ہفتے میں 3 دن پڑھیں، پھر اس کے بعد روک دیں، پھر اگلے ہفتے 3 دن پڑھیں. اس طرح کم از کم 1-1.5 مہینے تک یہ معمول بنائیں. انشاءاللہ تعالی یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی. جمیل الدین صاحب نے آپ کا مشورہ چاہا ہے. 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. پہلی بیٹی کا انہوں نے نام عائشہ رکھا ہے، دوسری کے لیے آپ کا مشورے کی ضرورت ہے ان کو. دوسرا نام فاطمہ رکھ لیجئے، بہت مبارک نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امید ہے وزن بھی ملتا ہوا ہے جی، اور چھوٹا سا نام ہے اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. امید ہے جمیل الدین صاحب تک یہ بات پہنچ چکی ہے. مولانا صاحب بہت مختصر میں یہ بتا دیں، صفیہ صاحبہ کا کل کا ہمارے پاس سوال جمع ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، مشائخ میں معمول ہے کہ آتے ہی کوئی آدمی اگر کھانے کے وقت میں سلام کر رہا ہے تو اس کو شریک کر لینا چاہیے. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اتنا اندھیرا نہ ہو کہ آدمی کو وحشت ہو. گھوپ اندھیرے سے وحشت ہوتی ہے. دوسرے کے مسلح بچھایا، اس وقت یہی پتہ نہیں کہ مسلح صحیح بچھایا یا نہیں بچھا. ایسا گھوپ اندھیرا نہ ہو، ہلکی روشنی ہونی چاہیے، اس میں پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات میں مولانا صاحب کا اب تک کا ساتھ.